الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے پیلسٹائن از پاکستان پارٹ 4۔ فلسطین ہی پاکستان ہے، چوتھا حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز اتوار 24 دسمبر 2023 عیسوی ہے۔ یاد رہے کہ دسمبر ہی میں پاکستان میں نگران سیٹ اپ کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بیان دیا کہ جی قائد اعظم کے موقف سے ہٹنا کفر نہیں ہے، اور سیاق و سباق یہ تھا کہ حماس اور اسرائیل کے اس جنگ کے فتنے میں یہ جو غزہ کے بے گناہ لوگ قتل کیے گئے اور قتل کیے جا رہے ہیں، اور مسلمان حکمران پاکستان سمیت اپنی ملکی سرحدوں سے باہر نکل کر اسرائیل پر حملہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ امریکہ نے کھل کے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شمولیت اختیار کر رکھی ہے۔ باقی ملکوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے امریکہ اور یورپی سامراج نے اپنے بحری بیڑے میڈیٹرینین سی میں ڈپیوٹ کر دی ہیں تاکہ کوئی دشمن آئے تو ہم اسے اڑا کے رکھ دیں گے۔ یہ تھی کھلی دھمکی، اور سب مسلمان حکمران اپنی اپنی ملکی سرحدوں کے اندر دب کے بیٹھے ہیں اور صرف اپنی عوام پر ظلم کر رہے ہیں، خواہ بیانات کی صورت میں، خواہ ٹیکسوں کی صورت میں، خواہ فارکس پیرٹی کے دجل کی صورت میں، یا بلوچوں کو مار پیٹ کر کے، یا کسی بھی طرح سے کر وہ اپنے ہی عوام پہ ظلم رہے ہیں۔ اور میٹھی میٹھی تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستانی حکومت سب سے پہلے پاکستانی قوم کا مفاد دیکھتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جو انوار الحق کاکڑ کے بیان کا حصہ تھا اور اخبارات میں بھی چھپا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت سب سے پہلے پاکستانی قوم کا مفاد دیکھتی ہے۔ ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ فلسطین میں جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے تحت کیا اقدامات اٹھانے چاہیے اور کیا نتائج ہوں گے، اس پر مشاورت ہونی چاہیے۔ پھر باقی باتوں میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی قوم کے پاس اگر کوئی حل ہے تو آپ بتائیں۔ تو حل کے حوالے سے ہی اور اصول و ضوابط اور قاعدہ قانون نظریات عقائد کے حوالے سے ہی اس جیسے حقیر اپنی معروضات پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ عرض کریں گے کہ اگر پاکستانی حکومت کو پاکستانی قوم کا مفاد عزیز ہے تو ایک بات یہ ہے کہ یہ تو پھر اپنا اپنا مفاد عزیز ہونے کی بات ہوئی نا، یہ تو اصول کی بات تو نہ ہوئی، یہ تو مفاد پرستی کی بات ہے۔ اچھا چلیں دوسرا زاویہ، کہ اگر پاکستانی حکومت کو پاکستانی قوم کا مفاد عزیز ہے تو سب سے پہلے اس کی ایک ڈیفینیشن پہ بات کرتے ہیں کہ قوم ہوتی کیا ہے، قوم کہتے کسے ہیں، کیا زمین سے قوم بنتی ہے، کیا کسی جگہ کوئی بندہ پیدا ہو تو وہ اس کی جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے وہ قوم کا حصہ بنے گا؟ قوم کیا چیز ہے، قوم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قوم کے متعلق قرآن پاک میں اگر آپ آیات دیکھیں تو 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 100 نہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں قوم کے حوالے سے، اور ان میں قوم کے مختلف پیرائے، مختلف باتیں، مختلف مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے آج انوار الحق اینڈ ٹیم اور ساری دنیا کے مسلمان حکمرانوں کے لیے پھر سے یاد دہانی ہے سورۃ المائدہ 5ویں سورت اور 20 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام یہ اپنی قوم کو لقوم ہی کہہ کے پکار رہے ہیں، اور ابھی یہ وہ والا مقام ہے کہ جب وہ مصر سے نکل کے آ چکے ہیں،
ریڈ سی بحیرہ احمر پار کر چکے ہیں اور ابھی یروشلم نہیں پہنچے، بیچ میں کہیں وہ صحرائے سینا وہ علاقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو قوم کہہ کے بلاتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ 20ویں آیت ہے، اور ابھی وہ ارض مقدس میں داخل نہیں ہوئے۔ الارض المقدسہ یعنی وہ پاکستان جسے اللہ نے پاکستان قرار دیا، یعنی ارض مقدس قرار دیا، پاک زمین، ارض مقدس۔ تو 5ویں سورت کی 21 نمبر آیت پہ آپ دیکھیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یعنی 21ویں آیت میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو حکم دیتے ہیں کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے، جاسوس واپس آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو قوماً جبارین، بڑے جابر لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مصر اور یروشلم کے بیچ میں کہیں یہ خطہ ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کہہ کے بلا رہے ہیں۔ تو اب انوار الحق اور دنیا کے سارے حکمرانوں سے یہ سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یروشلم ابھی پہنچے کوئی نہیں، اور مصر سے وہ نکل کے آ چکے ہیں۔ مصر وہ مقام ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو اگر جائے پیدائش کے حوالے سے دیکھا جائے تو مصر موسیٰ علیہ السلام کا ملک ہونا چاہیے، اور مصریوں کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم قرار دیا جانا چاہیے، یا موسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا کہ بھئی اے مصر والو، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے مصر کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام خود مصر کے پیدائشی ہیں اور مصر کے رہائشی ہیں، ٹھیک ہے، اور مصر ہزاروں سال سے ترقی یافتہ خطہ تھا، تو مصر کے حوالے سے قوم کا ذکر نہیں کیا، اور یروشلم ابھی پہنچے کوئی نہیں ہے۔ تو بیچ میں کہیں وہ صحرائے سینا میں بھٹکنے والی اس کیفیت میں، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو قوم کہہ رہے ہیں، نہ زمین، نہ ملک، نہ ادھر مصر، نہ ادھر یروشلم، اور ادھر بیچ میں وہ جو 40 سال کے بھٹکنے والی کیفیت ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اسرائیلی روایات بھی ہیں، قرآن و حدیث میں بھی یہی روایات ہیں کہ لگ بھگ 40 سال، بلکہ قرآن میں تو کلیئرلی 40 سال مینشنڈ ہے، 40 سال وہ بھٹکتے رہے اس خطے میں۔ تو جب زمین کوئی نہیں، ملکی سرحد کوئی نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قوم کہہ کے بلاتے ہیں، تو اب یہ سمجھنا پڑے گا کہ قوم زمین سے نہیں ہوتی، ملکی سرحدوں سے نہیں ہوتی، نبی پر ایمان لانے سے ہوتی ہے۔ اس جملے کو پھر سنیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یعنی جب زمین کوئی نہیں، جب ملک کوئی نہیں، جب اپنی کلیئرلی ایک سرحد ڈیفائن کوئی نہیں، تو قوم وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا چکی تھی۔ گویا کہ قوم زمین سے نہیں بنتی، ایمان سے بنتی ہے۔ ایک اور بات، امید ہے یہ مسلمانوں کو سمجھ آئے گی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ آئے گی، تو چونکہ انہوں نے حل مانگا ہے تو حل تو قرآن پاک میں موجود ہے، صرف تھوڑی سی ہمت کر کے قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بالیقین اللہ کی مدد آئے گی اور شامل حال ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں جس سرزمین کو الارض المقدسہ یعنی پاکستان قرار دیتا ہے، اس کی مدد کے لیے اسی پاکستان سے لوگ اٹھیں گے جس کو گورے نے پاکستان بنایا، انسانوں نے اور ہیومن بینگز نے بنایا، یعنی ایک وہ پاکستان ہے جو انسانوں نے بنایا اور ایک وہ پاکستان ہے جو اللہ نے بنایا۔ تو اب انسانوں کے بنائے ہوئے پاکستان میں سے ہی وہ لوگ اٹھیں گے جو اللہ کے بنائے ہوئے پاکستان کی آزادی کے لیے کام کریں گے، جہاد کریں گے۔ انشاءاللہ یہ بات مزید اگلے پروگراموں میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کی جائے گی، لیکن ابھی ملکی سرحدوں کے حوالے سے اور قوم کی ڈیفینیشن کے حوالے سے ایک اور چھوٹا سا نقطہ اپنے بچوں کے لیے اور مسلمان حاکموں کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہاں بر صغیر پاک و ہند میں برطانیہ بطور سامراج، بطور دہشت گرد، بطور کالونائزر یہاں پہ حاکم تھا۔ پھر وہ جاتے جاتے اس خطے کو ہندوستان اور پاکستان جیسے دو ملکوں میں بانٹ کر کے چلا گیا۔
اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ حقیر اس وقت لاہور بیٹھا ہوا ہے، تو لاہور آج تو پاکستان کا حصہ ہے، لیکن آج سے 100 سال پہلے یہ پاکستان، یہ والا پاکستان نہیں تھا، ٹھیک ہے، متحدہ وہ بر صغیر کا وہ معاملہ تھا۔ تو جو لوگ اس حصے میں گجرانوالہ، ملتان، کراچی، پاکستان کے پشاور یا لاہور میں جو بھی لوگ یہاں پہ سکھ یا ہندو تھے، وہ تو اسی سرزمین پہ پیدا ہوئے اور اسی سرزمین پہ ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ پھر انسانوں نے مل کر کے یہ کیا ایک کام کیا، سیاست کے نام پر یا مذہب کے نام پر اسی سرزمین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک حصہ ہندوستان یا بھارت یا انڈیا بن گیا اور دوسرے حصے کا نام پاکستان رکھ دیا گیا۔ اب آپ پاکستان کی سرحدوں پہ غور کریں۔ وہ ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش بعد میں 1971 میں ایک الگ ملک بنا، وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن ابھی ہم قوم کی ڈیفینیشن کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج 2023 میں یہ جو لاہور ہے، یہ جو جس ملک پاکستان کی سرحدوں میں اس وقت یہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اس سرحد کے اندر 1947 سے پہلے ہندو رہ رہے تھے، یہ حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ ایک پاکستان، پاک زمین، ایک پاک قوم، ایک پاک ملک بنا دیا گیا، تو اب سوال یہ ہے کہ وہ جو ہندو اس خطے میں رہ رہے تھے اور بہت سے آج بھی رہ رہے ہیں، کراچی میں، سندھ میں آج بھی بہت سے ہندو ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو یہاں کے ہندو ہیں، کیا اب وہ ان نئی ملکی سرحدوں کی وجہ سے اور پاک سرزمین کی وجہ سے اور پاکستان کی وجہ سے کیا اب وہ ایسی پاک قوم کا حصہ شمار ہوں گے کہ جنہیں اب حج کی اجازت دے دی جائے؟ یعنی مکہ کے مفتیوں سے، مکہ کے حاکموں سے اور پاکستان کے حاکموں سے یہ سوال ہے کہ جو ہندو 1947 سے پہلے لاہور میں یا پاکستان میں رہ رہا تھا، تو آج 2023 عیسوی میں کیا وہ پاک قوم کا جز ہونے کی وجہ سے پاک کہلائے گا؟ اور کیا وہ حج اور عمرے کی یعنی صلاحیت کا حامل ہوگا؟ کیا اس ہندو کو اجازت ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں، مسجد الحرام میں، کعبہ شریف کے اندر داخل ہو جائے؟ کیونکہ وہ پاک قوم کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس کا جواب بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کی طرف سے آئے، یا قاہرہ کی وہ جامعہ الازہر سے آئے، یا لاہور کی پنجاب یونیورسٹی سے آئے، یا مکہ کے مفتی اعظم سے آئے، یا مکہ کے امام کی طرف سے آئے، تو انہوں نے جو جواب دینا ہے وہ دینا ہے، وہ دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس حقیر کی طرف سے عرض یہ ہے کہ سورۃ التوبہ 9ویں سورت 28 نمبر آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام۔ یعنی آگے بھی آیت ہے، لیکن اتنا ہی ابھی حصہ پیش کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے، اللہ اور رسول نے دونوں نے یہ اعلان کر دیا، بتا دیا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ تو اب جو بندہ بھی یہاں پاکستان کی اس ملکی سرحد میں آج بطور ہندو رہ رہا ہے، تو کیا وہ ان ملکی سرحدوں کی وجہ سے کعبہ کے اندر جا کے عبادت کرنے کا اہل ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انما المشرکون نجسن کا فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے، جبکہ حکمران ملکی سرحدوں کے جھنجٹ میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ جہاں طاغوت سے جنگ کرنے کی باری ہے وہاں یہ اپنی ملکی سرحدوں اور قومی مفاد کی بات کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب ملکوں کی فوجیں، ٹھیک ہے، انٹرپول میں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں سرحدوں کے آر پار، ٹھیک ہے، اور ابھی حالیہ کچھ سالوں کی اور ابھی 2023 کی حقیقت یہ ہے کہ سعودیہ عرب کی فوجیں اپنی ملکی سرحدوں سے اٹھ کر کے باہر یمن میں لڑ رہی ہیں، ایران کسی نہ کسی طرح اپنی ملکی سرحدوں سے باہر یمن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، عراق میں 8 سال جنگ ایران نے کی جا کے، پھر شام کے ان معاملات میں اور عراق کے معاملات میں
سنی حکمرانوں کو ہٹا کر کے شیعہ حکومت بنانے میں سعودیہ اور ایران پوری طرح شامل ہیں۔ ترکی کا حال یہ ہے کہ یہ اکتوبر 2023 میں حماس اسرائیل کی جنگ شروع ہونے کے بعد بھی ترکی کے زبردست فوجی وہ اسرائیل پہ حملہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ ہاں البتہ عراق اور شام کے اندر وہ ترکی خود مسلمانوں کو قتل ضرور کر رہا ہے، کردیوں کو قتل ضرور کر رہا ہے، اور پاکستان کے سنیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عراق کے کردستان کے لوگ، کردی لوگ، وہ عقیدے کے اہل سنت ہیں، اور رجب طیب اردگان بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے۔ تو یہ ہے ان حکمرانوں کا حال جو اپنی مرضی اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنے سینسٹر ایجنڈا کے لیے اپنی ملکی سرحد سے پار جاتے ہیں، کوئی یمن میں، کوئی عراق کے کردستان میں، سب معاملات میں یہ شریک ہیں۔ کیا ترکی اور سعودیہ عرب امریکہ کی فوجوں سمیت افغانستان کے اندر نہیں آئے تھے اپنی ملکی سرحدوں سے پار ہو کے؟ تو یہ وہ حقائق ہیں جو ان حکمرانوں کو صرف یاد دہانی کروانے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک اور حدیث پاک ہمارے لیے آج بھی موجود ہے۔ آج بھی آنکھیں کھول کے اس موجودہ دستیاب رہنمائی سے ہدایت لے لیں اور جنت کا رستہ کما لیں۔ ٹھیک ہے، جنت کما لیں، یہ آج بھی ممکن ہے۔ توبہ کا رستہ نزع کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور اللہ اکبر، ان پروگراموں میں مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے بس خاموشی اختیار کی جائے دیکھ کے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری کوشش آج بھی یہ ہے کہ ہمارے حکمران اور ان کے جو مددگار ہیں، جو ان کے سہولت کار ہیں، ان کو جنت کا راستہ پھر سے یاد کروا دیا جائے، قرآن پاک کی آیات بار بار پیش کر دی جائیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل بدل دے۔ اور دوبارہ آج کا سبق یہ ہے کہ قوم زمین سے اور ملکی سرحدوں سے نہیں بنتی بلکہ ایمان سے بنتی ہے۔ اور آخری نقطہ یہ کہ سب مسلمان حکمران اس بات کو سمجھ لیں، جان لیں، مان لیں اور دہرا لیں اپنے دل و دماغ میں کہ غزوہ بدر، غزوہ حنین، غزوہ خیبر، غزوہ تبوک، یہ سب ریاست مدینہ کی حدود سے باہر جا کر کے لڑے گئے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔